بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت نام کے طلباء کو اسوا اسٹوڈنٹ گائیڈ کے اس دوسرے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب گزشتہ لیکچر میں جو ہمارا لیکچر نمبر 1 تھا، اس میں ہم نے جانا تھا کہ ادب کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت نام میں اردو ادب کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور وہ باقی جماعتوں سے کس طرح مختلف ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ہم نے مولانا شبلی نعمانی کے حالات زندگی اور ان کی ادبی خدمات کے بارے میں جانا تھا۔ اب یہاں پہ ہم وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں اور اپنے پہلے سبق کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ جو دوسرا لیکچر ہے جماعت نام کے طلباء کے لیے، اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے اسباق کون کون سے ہیں۔ اب پچھلے لیکچر میں ہم نے مولانا شبلی نعمانی کے متعلق جانا تھا کہ ان کی ادبی اہمیت، ادبی حیثیت کیا ہے، اور اس لیکچر میں جو سبق ہے ہم اس کا احاطہ کریں گے، ہجرت نبوی۔ اب یہ بات میں نے پہلے بھی واضح کی تھی کہ آخر میں جو ہے، اس سبق کے آخر میں اور تمام اسباق کے آخر میں ماخذ کا نام دیا گیا ہے، جو کہ یہاں پہ سیرت النبی ہے۔ اب اس کتاب کی تقریباً 4 جلدیں ہیں اور ان میں سے 2 صفحات پر مشتمل یہ واقعہ ہے ہجرت کا، جو کہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اب ہجرت کے واقعے کو انہوں نے مولانا شبلی نعمانی نے ایک الگ رنگ سے بیان کیا ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے کیونکہ ان کی زبان خاصی پرانی ہے، تقریباً 19ویں اور 20ویں صدی سے ان کا تعلق ہے۔ 1857 میں پیدا ہوئے تھے اور 1914 میں ان کا انتقال ہوا، تو ان کی زبان سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ وہ جو زبان استعمال کرتے ہیں اس میں شعریت، اس کے علاوہ غنائیت، یہ ہم نے جانا تھا، جو مصنف کا خانہ تھا کہ جس میں ان کی ادبی خواص جو تھے، ان کا اسلوب بیان جس کے بارے میں بیان کیا گیا تھا، اس میں ساری چیزیں واضح کی گئی تھیں۔ اب یہ جو ہمارے پاس سبق ہے، اس میں ہجرت کے واقعات کو سرسری طور پر بیان کیا گیا ہے اور اس وقت کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی طرف حکم دیا تھا، مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا تھا۔ اب ظاہری سی بات یہ ہے کہ مدینہ کا نام اس وقت مدینہ نہیں تھا بلکہ یثرب کہا کرتے تھے، اور یہ حکم کیوں دیا گیا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو مکہ کے لوگ تھے، جب رسول اللہ ان کو دعوت حق دیتے تھے تو وہ وائلنٹ ہو جاتے تھے اور وہ اپنے خداؤں کے بارے میں ان کا انکار سننا بالکل گوارا نہیں کرتے تھے۔ اب مکہ کے لوگ تو اس طرح سے تیزی سے اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، لیکن رسول اللہ نے مکہ کے علاوہ ارد گرد کے جو علاقے تھے، جن میں طائف ہو گیا تھا، یثرب ہو گیا تھا، ان علاقوں میں بھی جا کے تبلیغ کی، اور مدینہ کے لوگ یعنی یثرب کے لوگ اس وقت جو ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور بعد میں رسول اللہ مکہ کو چھوڑ کر جو ہے وہ مدینہ کی طرف گئے۔ اب پہلے تو لوگوں کو حکم دیا گیا کہ باری باری جائیں، اور رسول اللہ خود جو تھے، یہاں پہ بھی یہی ذکر ہے کہ خود وجود اقدس جو تھے وہ اپنے لیے حکم خدا کے منتظر تھے، کہ وہ انتظار کر رہے تھے اللہ تعالیٰ انہیں کیا حکم دیتے ہیں۔ اب 13 سالوں میں کوئی ایسے بہت بڑی تعداد میں لوگ جو تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور اصحاب رسول کی اکثر تعداد جو تھی وہ مدینہ پہنچ چکی تھی، تو رسول اللہ کو بھی حکم ہوا اور انہوں نے بھی مدینہ کی طرف رخ کیا۔ لیکن جس وقت یہ منصوبہ بن رہا تھا، اس وقت
جو کفار تھے، قریش تھے مکہ کے، وہ جو تھے منصوبہ بنا رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ اب چونکہ رسول اللہ بنو ہاشم کے تھے اور عرب قبائل میں جو ہے وہ خون کا بدلہ خون ہوتا تھا، تو اس لیے کسی ایک قبیلے کے لیے بہت مشکل تھا، یا ایک شخص کے لیے بہت مشکل تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینا۔ اور کفار نے یہ منصوبہ بنایا کہ سب لوگ مل کر جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے حملہ کریں گے، تاکہ بنو ہاشم جو ہے وہ تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اب ایسا ہی ہوا، رات کو سب قبیلوں کے جو جوان تھے وہ اکٹھے ہوئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اب ان کے ہاں بھی عورتوں کے گھر میں گھسنا یا ان گھروں میں گھسنا جہاں عورتیں ہوتی ہیں وہ قابل قبول نہ تھا، اس لیے پھر انہوں نے جو ہے وہ باہر رکنے کا فیصلہ کیا کہ جب رسول اللہ باہر آئیں گے تو اپنے منصوبے کو مکمل کریں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگلے پیراگراف میں ان امانتوں کا ذکر ہے اور کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، اور رسول اللہ نے وہ امانتیں حضرت علی کو دے دی تھیں اور کہا تھا کہ تم میرے بستر پر سو جانا، تاکہ ان لوگوں کو جو ہے وہ شک ہو کہ میں ہی سو رہا ہوں۔ اور اس دوران وہ جو ہے مدینہ سے نکل گئے، معذرت چاہتا ہوں، مکہ سے نکل گئے، اور حضرت علی کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ جو ہے مکہ میں ہی رکیں گے، امانتیں واپس کریں گے تمام کی تمام جو رسول اللہ کے ذمے تھیں، اور ان امانتوں کو واپس کرنے کے بعد وہ مدینہ آئیں گے۔ اب اس ساری صورتحال میں یہاں پہ وہی شبلی نعمانی کی جو لفاظی ہے، جو ان کے اسلوب کی خوبی ہے وہ نظر آتی ہے کہ انہوں نے لکھا کہ جناب امیر کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ اب وہ اس کو سیدھا سیدھا بھی لکھ سکتے تھے کہ حضرت علی یہ جانتے تھے کہ ان کے بستر پر سونا خطرناک ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے حامی بھر لی۔ اس کے بجائے، اس سیدھے سادے جملے کے بجائے انہوں نے اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش کی کہ سب سے پہلے جناب امیر کہہ کر مخاطب کیا، پھر یہاں پر جو دوسرا حصہ ہے کہ رسول اللہ کا بستر خواب، یعنی ان کی جو سونے کی جگہ ہے، ان کا گھر ہے، قتل گاہ کی زمین ہے، وہ مقام خطرناک ہے اور خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے، اب فاتح خیبر پھر حضرت علی کو مخاطب کیا جا رہا ہے، فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ۔ اب کفار نے جب گھر کا محاصرہ کر لیا تھا تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا، یعنی کہ وہ سو گئے۔ بہت سے واقعات ملتے ہیں، کچھ یہ ملتے ہیں کہ رسول اللہ جو تھے ان کے سامنے سے گزر گئے اور ان کو پتہ بھی نہ چلا، کچھ کہتے ہیں کہ وہ ان کے گھر کے باہر انتظار کرتے کرتے سو گئے تھے۔ اچھا، اس کے بعد یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ خلیفہ اول بھی تھے بعد میں، ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جبل ثور پر چلے گئے تھے، اور پہاڑ ہے یہ ثور کا، اور اس کا ایک غار تھا کہ جہاں پر دونوں جا کر چھپ گئے تھے۔ اب دونوں صاحبان جو تھے وہ کچھ وقت کے لیے غار ثور میں ہی جو تھے وہ مقیم رہے، اور اس دوران جناب اسما جو تھی وہ ان کو کھانا لا کر دیتی تھی۔
وہ فوراً سفر پہ اس لیے نہیں نکلے تھے کیونکہ جب کفار کو پتہ چل جاتا کہ وہ نکل گئے ہیں تو وہ رستے میں ڈھونڈتے ان کو، اور ایسا ہی ہوا، بہتوں نے رستے میں ان کو تلاش کیا لیکن ملے نہیں، اور اس دوران ایک ٹولہ جو تھا اس نے جو ہے وہ مکہ کے اطراف کے جو علاقے تھے، جو پہاڑ تھے، جو پہاڑیاں تھیں مختلف، ان میں جو ہے وہ ان دونوں کی تلاش شروع کر دی، اور بقول شبلی کے رسول اللہ نے 3 راتیں جو ہیں وہ اس غار میں گزاری، 3 دن اور 3 راتیں۔ اچھا، اگلے پیرے میں جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہیں جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا جب قریش کو، کفار کو پتہ چلا کہ رسول اللہ جو ہیں وہ روپوش ہو گئے ہیں، غائب ہو گئے ہیں، چلے گئے ہیں، مکہ چھوڑ گئے ہیں۔ تو انہوں نے جب ان کے گھر میں گھسے اور دیکھا تو وہاں پہ حضرت علی موجود تھے اور ان کو گرفتار کر لیا، لیکن بعد میں جو ہے ان کو چھوڑ دیا۔ اب جب کفار جو ہے وہ تلاش میں غار کے پاس آئے تو اس دوران واقعہ آپ سب جانتے ہوں گے کہ مکڑی نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جالا بن دیا غار کے منہ پر تاکہ کفار جو ہیں وہ اندر داخل نہ ہو سکیں، اور وہ بھی یہی سمجھے تھے کہ چونکہ مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے تو یہ سال ہر سال سے ادھر ہی ہوگی مکڑی، اور اگر کوئی شخص اندر گھسنے کی کوشش کرے گا تو ظاہری سی بات ہے وہ جالے کو توڑ دے گا۔ تو انہوں نے یہی سمجھا، یہی سوچا کہ غار کے اندر کوئی موجود نہیں ہے کیونکہ مکڑی کا جالا جو ہے وہ بنا ہوا ہے۔ اور جب حضرت ابو بکر جو ہیں ان کو خوف محسوس ہوا تو اس دوران سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 نازل ہوئی، لا تحزنوا ان اللہ معنا، کہ گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا، پھر اس سے اگلے پیرے میں یہاں پر واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ مکہ والوں نے، کفار نے جو ہے ان دونوں کی گرفتاری کے لیے انعامی رقم یا انعام کا جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ جو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ ملیں گے۔ اب اس دوران ایک شخص تھا سراقہ بن جہشم۔ سراقہ بن جہشم نے جب سنا تو وہ انعام کی لالچ میں نکل گیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب اس کو دونوں صاحبان مل گئے۔ اب وہ جب بھی ان کو پکڑنے کی کوشش کرتا اس کے ساتھ کچھ عجیب واقعہ رونما ہوتا، کبھی اس کا گھوڑا جو ہے وہ گر پڑتا، کبھی جو ہے وہ گھوڑے کے پاؤں جو ہے وہ ریت میں دھس جاتے، اور وہ ہر بار فال نکالتا۔ اب فال جو تھا وہ اس زمانے کا استخارہ سمجھ لیں کہ اس چیز کے تعین کے لیے کہ آیا جو میں کام کر رہا ہوں یہ فائدہ مند ہے یا نہیں، تو اس فال میں جواب انکار میں نکلتا۔ اب جب بار بار ایسا ہو رہا تھا تو وہ یہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں، کوئی عام شخصیت نہیں کہ جس کا تعاقب میں کر رہا ہوں، یقینی طور پر اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی غیر مرئی طاقت جو ہے وہ موجود ہے جو کہ مجھے نظر نہیں آ رہی اور میں لا علم ہوں اس سے۔ تو وہ اپنے اس خواہش سے، گرفتاری کی خواہش سے پیچھے ہٹ گیا اور فرمان امن کی جانب بڑھا۔ ایک امن کی تحریر لکھنے کی درخواست کی اس نے کہ میرے لیے ایک امن کی تحریر لکھ دیں آپ۔ پھر کئی دن لگے رسول اللہ کو جو ہے وہ مدینہ پہنچنے کے لیے، اور اب مدینہ میں ظاہری سی بات ہے یثرب میں جو لوگ تھے ان کو پہلے سے خبر ہو چکی تھی، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ تمام لوگ جو ہے وہ سفر کر رہے تھے اور مدینہ کی طرف جا رہے تھے، تو یہ خبر بھی پہنچ چکی تھی کہ رسول اللہ بھی آ رہے ہیں۔ اب مکہ اور مدینہ کا بھی فاصلہ کافی زیادہ تھا، یہ تقریباً 400 کلومیٹر بنتا ہے، یعنی اس دور میں سفر کئی دنوں پر مشتمل ہوتا ہوگا۔ تو اب ظاہری سی بات ہے یہ خبر مل چکی تھی کہ وہ نکل آئے ہیں یا انہوں نے ہجرت کرنی ہے مدینہ کی طرف،
تو وہاں کے لوگ انتظار کر رہے تھے اور روز شہر سے باہر آتے تھے، اس دیوار سے، شہر کی دیوار سے باہر آ کر انتظار کرتے تھے۔ اور تڑکا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہوتا ہے صبح سویرے، تو وہ صبح سویرے نکل جاتے تھے اور انتظار کرتے رہتے تھے۔ اور اچھا، یہ تو تھا ہمارا سبق جو کہ ہم نے اس کا متن دیکھ لیا۔ اب یہ ہے کہ اس کی مشق ہے، تو مشق کے یہ جو مختصر سوالات ہیں یہ اہم ہیں اور آپ نے ان کے جوابات تلاش کرنے ہیں، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کرنا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو مشکل اب آپ اگر دیکھیں اس کو، آپ کی اسائنمنٹ کچھ یوں ہوگی کہ اس میں مشقی سوالات کے جواب آپ نے تلاش کرنے ہوں گے جتنے بھی ہیں، درمیان میں سے متن پڑھنا ہوگا تمام کا تمام۔ اس کے علاوہ مشکل الفاظ کے معنی، جب آپ متن پڑھیں گے، ٹیکسٹ پڑھیں گے، تو اس میں جن الفاظ میں آپ کو دقت نظر آتی ہے، آپ کے لیے الگ نظر آتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ مختلف ہیں، اس سے پہلے آپ کی نظر سے نہیں گزرے، تو آپ آخر میں دیکھ سکتے ہیں کہ فرہنگ ہوگی کتاب کے آخر میں، جو کہ ڈکشنری ہوتی ہے اور اس میں مشکل الفاظ کے معنی ہوں گے۔ اگر آپ کو وہاں سے نہیں ملتا تو آپ آن لائن لغت جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو الفاظ کے معنی مل جائیں گے۔ اب اس کے بعد جو تیسرا کام آپ نے کرنا ہے وہ ہے کہ سیرت کا، یعنی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہجرت کا واقعہ آپ نے تلاش کرنا ہے۔ اب کوئی بھی سیرت ہو سکتی ہے، وہ ضروری نہیں کہ مولانا شبلی نعمانی کی ہو، بلکہ کسی کی بھی لکھی ہوئی سیرت کی کتاب ہو سکتی ہے، اور بہت سے لوگوں نے لکھی ہے، صرف مولانا شبلی نعمانی نے نہیں لکھی، لیکن یہ ہے کہ ابتدائی کام جو تھا وہ بر صغیر میں اور اردو میں وہ مولانا شبلی نعمانی نے کیا تھا۔ ان کے علاوہ اور بہت سے لوگوں نے سیرت لکھی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا احوال لکھا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ان میں آپ موازنہ کر سکتے ہیں کہ ہجرت کا واقعہ جو ہماری کتاب میں دیا گیا مولانا شبلی نعمانی والا، وہ کس طرح سے لکھا گیا ہے، اور اگر کسی دوسرے نے لکھی ہے تو وہ کس طرح سے لکھی ہے۔ اور اس میں پھر ایک اور اہم چیز یہ آ جائے گی کہ جو زبان و بیان کا فرق ہے وہ واضح ہو جائے گا، کہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ مولانا شبلی نعمانی جو ہیں ان کی زبان مختلف ہے، ان کی ادبی حیثیت مختلف ہے، الگ ہے، تو وہ واضح ہو جائے گی، آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گا کہ ان کی لکھی ہوئی سیرت میں اور کسی دوسرے شخص کی سیرت میں اور زبان میں اور انداز بیان میں کیا فرق ہے، یہ اہمیت آپ پر واضح ہو جائے گی۔ اب یہ تو تھا یہاں تک ہمارا پہلا لیکچر۔ اب اگلے لیکچر میں ہم سر سید احمد خان کو اور ان کا جو سبق ہے کاہلی، اس کو دیکھیں گے، تو آپ ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، تاکہ مزید کوئی مشکل اور پیچیدگی نہ ہو۔ شکریہ، فی امان اللہ۔